انسان کو قیمتی علم بناتا ہے، انسان کا رتبہ بلند علم کرتا ہے۔ اور جانتے ہیں بلندی کو، اونچائی کو، اوپر اٹھنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ عربی میں اپنی جگہ سے بلند ہونے کو، مرتبے کے بلند ہونے کو، رتبے کے بلند ہونے کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کے معنی ہی ہے بلند ہونا، اوپر اٹھنا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو دیکھیے کوئی بھی مدرسہ ہو، اس کا اصلی ٹارگٹ تو معراج العلوم ہی ہے۔ یہ تو بڑی خوبی کی بات ہے کہ یہاں نشانہ بھی معراج العلوم ہے اور نام بھی معراج العلوم ہے۔ تو یہ اسم با مسمى ہے، یعنی یہاں اسم بھی ہے اور معنی بھی ہے۔ باقی جگہ معنی ہے، علم نہیں ہے، نام نہیں ہے۔ خیر اگر مقصد ہے اور نام نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر مقصد فوت ہو جائے اور نام باقی رہے تب تو المیہ ہے، وہ المیہ ہے کہ بھائی مقصد تو غائب ہو گیا، نام باقی ہے۔ لیکن اگر نام کچھ اور بھی ہے، منظر العلوم ہے نا، مقصد العلوم ہے، لیکن جو مفہوم ہے، جو نشانہ ہے، وہ اگر موجود ہے تو نام کچھ بھی ہے نا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نام رکھا گیا نین سکھ اور ہیں دونوں آنکھوں کے اندر، ہے نابینا اور نام کیا ہے بھائی؟ ان کا نام نین سکھ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت مضحکہ خیز ہوگا۔ یہ معراج العلوم ہے۔ ہم امید کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، ہم خوشگمان ہیں، ہم اچھی کلپنا کرتے ہیں، ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یقیناً یہ مدرسہ اپنے طالب علموں کے لیے ان کو بلندی بخشنے والا ہے، رتبہ بخشنے والا ہے، ان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھیے مدرسہ جہاں پر ہوتا ہے وہ صرف طلباء کو فائدہ نہیں پہنچاتا، وہ پورے علاقے کو روشن اور منور کرتا ہے۔ اور جس علاقے کے طلباء یہاں پڑھتے ہیں ان طلباء کے گھروں کو بھی روشن کرتا ہے اور ان کے گھر کے اطراف کو بھی روشن کرتا ہے۔ یہ ہے مدرسے کی خوبی۔ اور یہ شاید دنیا کا اکیلا مذہب ہے، یہ دنیا کا ایک ماتر مذہب ہے، اصول زندگی ہے، جس نے تعلیم کو اس قدر اہمیت دی ہے اور اسے دین بتایا، اسے مذہب بتایا، اسے مذہب کی روح بتایا، اسے دھرم کی آتما بتایا، وہ ہے اسلام۔ میں ذرا آپ کو تاریخ کی طرف پہ لے چلوں، پھر اپنے عنوان کی طرف پڑھوں کہ آپ کو کچھ تو جانکاری ہوگی، نہیں ہے تو آپ کو جاننا چاہیے کہ جس طرح آج سے 70 برس پہلے اس ملک میں زمینداری ہوتی تھی، زمینداری سسٹم تھا، زمیندار ہوتے تھے اور ایک ایک زمیندار کے پاس 500 بیگھا، 1000 بیگھا، 5000 بیگھا، 100 بیگھا زمین ہوتی تھی اور وہ اپنی زمین میں ریت رکھتے تھے۔ بہت کم زمیندار ایسے تھے جو ریت کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرتے تھے، زیادہ تر شوشن کرتے تھے، استحصال کرتے تھے، ایکسپلائٹیشن کرتے تھے۔ لیکن زمینداری سسٹم ختم ہوا تو جو لوگ بے گھر تھے ان کو گھر ملا اور ان کو بھی احساس ہوا کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں سب برابر ہیں۔ لیکن آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ دنیا میں ایک زمینداری اور تھی، ایک اجارہ داری اور تھی، اور وہ اجارہ داری تھی گیان پر، علم پر، نالج پر۔ جو کچھ جان لیتا تھا کوئی آدمی
اس پر آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاتا تھا کہ یہ جانکاری اب میری زمینداری ہے، ہم اس جانکاری کو کسی کو دیں گے نہیں، یہ گیان کسی کو پہنچائیں گے نہیں، ہم جانتے ہیں، اور ہم اس لیے گیان نہیں دیں گے تاکہ تم سب اگیانی رہو، ہم گیانی رہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے زمیندار چاہتا تھا کہ ہم زمین والے رہیں، تم محتاج رہو، اسی طرح جو پڑھ لیتا تھا، جو لکھ لیتا تھا، جو ایجوکیٹڈ ہوتا تھا، جو تھوڑا سا بھی گیان حاصل کرتا تھا، وہ اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ صرف ہم گیانی رہیں، کوئی اور گیان ارجت نہ کرے۔ یہ اس دیش میں بھی تھا، اور اس دیش میں یہ ایک خاص بات تھی کہ پڑھنے کا ادھیکار صرف کچھ خاص ذات کے لوگوں کو تھا، ذات سے جوڑ دیا گیا، جو اس ذات کا ہے وہی پڑھے گا، اور جو دوسری جاتی کا ہے اس کو تو پڑھنے کا سوال ہی نہیں ہو، وہ کیسے پڑھ لے گا؟ پڑھنا تو دور رہا، اگر پڑھنے لکھنے کی بات، گیان کی بات، علم کی بات، نالج کی بات اگر کوئی ایسی جاتی کا آدمی سن لے جس کے لیے پڑھنا لکھنا صحیح اور درست نہیں ہے، تو اس کو سزا دی جاتی ہے کہ تم نے سن کیسے لیا، تمہاری ہمت کیسے کہ تم گیان کی بات سن لو، تم سے پاک ہوا ہے، تم گنہگار ہو، تم مجرم ہو، اور سزا بھی لکھ دی گئی تھی، سزا لکھی ہوئی تھی کہ اگر اگیانی کو گیان کی بات سننے کی بات آ جائے تو اس کے کان میں رانگا پگھلا کر، سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے تاکہ وہ پرماننٹلی بہرا ہو۔ عرب بھی ایک ایسا علاقہ تھا کہ علامہ بلاذری بڑے عالم ہیں، مدرسے کے نکلنے والے طلباء کے سر کا تاج ہے۔ بلاذری فتوح البلدان میں لکھتے ہیں کہ جس وقت قرآن کا نزول ہوا، رمضان آ رہا، قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا، کب؟ آج سے 1500 سال پہلے مکہ مکرمہ میں، تو علامہ بلاذری کہتے ہیں کہ مکے میں لٹریٹ ساکشر خاندان جو پڑھ سکے لکھ سکے، الحمدللہ سامنے بیٹھے ہوئے سب لوگ لٹریٹ ہیں۔ آپ کو جب تک یہ بات معلوم نہیں ہوگی، آپ کو علم کی اہمیت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی اور اسلام کی قدر و قیمت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جس روز آپ یہ جان جائیے گا، اس روز میلاد کا مرتبہ سمجھ جائیے گا۔ آپ کے نبی نے کیا کیا؟ دنیا کو بتانے سے پہلے آپ کو خود جاننا ہے، کیوں ہم نبی سے محبت کریں، نبی سے محبت کرنے کے کیا کیا وجوہات ہیں، کارن کیا ہے، کیوں نبی میرا ہے اور ہم مانتے ہیں کہ ہم نبی کے ہیں۔ یہ تب تک آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ ان باتوں کو نہ جانیں۔ مکے میں علامہ بلاذری کہتے کہ جب قرآن نازل ہوا تو صرف 17 آدمی، 17 کتنے آدمی؟ 16 سے ایک فاضل 17، 15 اور 2 17، صرف 17 آدمی مکے میں ساکشر تھے، یعنی لکھ بھی سکتے تھے، پڑھ بھی سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ مکہ کوئی گاؤں ہوگا، چھوٹی سی آبادی ہو، جی نہیں، مکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کے پہلے دنیا میں جانا پہچانا ایک انٹرنیشنل وشو پرسدھ شہر تھا، اور حج اور عمرے کے حوالے سے پوری دنیا وہاں جاتی اور آتی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں
50-100 لوگ آئے وہاں میلہ لگ جاتا ہے، اور جہاں ہزاروں آدمی آئے اور جائے تو وہاں دکان، بزنس، مارکیٹ، ضرورتوں کا سامان، گھر لے جانے کا سامان، عیش آرام کا سامان، بیچنے خریدنے کا سامان سب ملتا ہے۔ تو مکہ جیسے شہر میں صرف 17 آدمی لکھے پڑھے تھے، اس کا کارن کیا تھا؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور جب اس کے کارن کی طرف آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مکے کا سماج بھی ایک ایسا سماج تھا، ایک ایسا معاشرہ تھا جس میں پڑھانے لکھانے کا ماحول قطعی نہیں تھا۔ جو پڑھ لکھ لیا تھا وہ اپنے پڑھنے لکھنے کو ایسا لپیٹ کے رکھے ہوئے تھا جیسے کہ پڑھنا لکھنا اس کا ادھیکار، اس کے باپ کی جائیداد، اس کی پونجی، اس کا قیمتی زیور، وہ کسی کو دکھاتا نہیں، وہ کسی کو بتاتا نہیں، وہ کسی کو سکھاتا نہیں۔ یہ ماحول تھا۔ جو نہیں جانتا تھا وہ نہیں جاننے کے بیماری میں مبتلا کیا گیا، اس کے جاننے کا شوق نریٹو چیز دیا گیا۔ وہ کچھ جاننا چاہے تو مانا جاتا تھا کہ یہ گناہ ہے، یہ کیوں جانے، اس کو جاننے کا ادھیکار نہیں۔ ذرا آپ سوچئے، آپ جس سوسائٹی میں بیٹھے ہیں، قدم قدم پر آپ کو اپنی جانکاری کو اپڈیٹ کرنے کا موقع ہے۔ آپ بغل والے سے پوچھ سکتے ہیں کتنا بج گیا، آپ بغل والے سے پوچھ سکتے ہیں کون ہے، کہاں سے آئے، آپ بغل والے سے پوچھ سکتے ہیں آج سورج کتنے بجے غروب ہوا، صبح طلوع کتنے بجے ہوگا۔ سوسائٹی بیسڈ ہے یہ، سوسائٹی انفارمیشن بیسڈ ہے۔ جانکاری کے بغیر آدمی گھٹ جائے۔ تھوڑا تھوڑا دیر میں جو آپ موبائل نکالتے ہو، اگر موبائل کا پوزیٹیو استعمال کرو گے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ موبائل ہم کو نئی جانکاریوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ اگر آپ دہشت میں نہیں ہو، موبائل کا پوزیٹیو فنکشن جانتے ہو، موبائل کا جو فائدہ ہے اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ موبائل آپ کو ترنت فوراً نئی جانکاری سے جوڑ دیتا ہے نا۔ آپ ذرا سوچئے کہ آپ کا کتنا من کرتا ہے کہ ہم جانکاری حاصل کریں، ہم کو پتا ہو۔ بڑا افسوس ہوا کہ آپ کو معلوم نہیں تھا، ہمیں پتا نہیں تھا فلاں جگہ سامان سستا مل رہا تھا، فلاں جگہ آلو پیاز سستا مل رہا تھا، ارے کوئی بتایا ہی نہیں، موبائل میرے پاس اس دن تھا ہی نہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ 17 آدمی صرف جانکار، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی کہہ دے کہ آپ جانتے ہیں، ہم کو بھی سکھا دی۔ ایسے ماحول میں مدرسہ کہاں ہوگا، اسکول کہاں ہوگا، یونیورسٹی کہاں ہوگی۔ ایک ایسا اندھیرا، علم روشنی کا نام ہے۔ علم کیا ہے؟ حدیث پاک میں موجود ہے کہ علم کو سرکار دو عالم نے روشنی سے تشبیہ کی ہے۔ علم روشنی دے دیتا ہے نا، دن رات آپ جانتے ہیں۔ آپ کا موبائل گڑبڑا گیا، آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ موبائل بنانے کی روشنی آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ ایک کاریگر کے پاس جاتے ہیں، آپ سیمسنگ کے ایپ اسٹور میں جاتے ہیں، وہاں جا کے آپ بڑھاتے ہیں، کیوں؟ اپنے سے دیکھ لیں۔ آپ کہیے گا ہم کو نالج نہیں، تو جس کے پاس نالج ہے اس کو موبائل کے اندھیرے کو اجالے میں بدلنے کی صلاحیت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ موبائل کیوں خراب ہو گیا، اس میں روشنی کیوں نہیں آ رہی، اس میں گھنٹی کیوں نہیں بن گئی، اس میں ٹاور کیوں نہیں آ رہا۔ نالج کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے، پرکاش ہے۔ جس چیز کا پرکاش رہے گا اس کے لیے اس چیز میں اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ ہوا کیا؟ یہ مکہ بربادی کی طرف جا رہا ہے، جہاں جہاں اندھیرا ہو، اور وہ بھی وہ اندھیرا جو جان بوجھ کے پیدا کیا گیا، وہ اندھیرا جس اندھیرے پر لوگ پالتو مار کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس اندھیرے کو اجالے میں بدلنا نہیں ہے۔
اس مکے کے سماج کا کیا حال تھا؟ یاد رکھیے مکہ صرف بت پرستوں کا شہر نہیں تھا، مکہ جاہلوں کا شہر بنا دیا گیا، محروموں کا شہر بنا دیا گیا، برباد لوگوں کا شہر بنا دیا گیا۔ قرآن آیا تو قرآن نے سب سے پہلے مکے کے جن مسائل کو ٹچ کیا۔ قرآن آیا تھا کہے کو گرہ کھولنے، مسئلہ حل کرنے کو کوشش کیجئے کہ یاد ہو جائے۔ قرآن آیا تھا کیوں؟ انسان کو آزادی بخشنے، قرآن آیا تھا غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کو، قرآن آیا تھا انسان اور انسان کی برابری کا اعلان کرنے کو۔ کالا ہو یا گورا ہو، کم آمدنی کا ہو یا زیادہ آمدنی کا ہو، ناک کھڑی ہو یا بیٹھی ہو، سب حضرت آدم کی اولاد ہے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی بنیاد پر سب ایک باپ کی اولاد۔ یہ قرآن یہ آنے کا جو مقصد تھا، تو قرآن نے سب سے پہلے اپنے جس مقصد کا دروازہ کھولا، قرآن کے الفاظ میں اقرا، پڑھو، پڑھو، پڑھیے، پڑھا جائے، اور پڑھو، چلو پڑھتے ہیں، چلو پڑھتے ہیں۔ یہ ایک انقلاب کا اعلان تھا، یہ کرانتی تھی، یہ بڑی جرأت کی بات تھی۔ وہ 17 آدمی سب سے پہلے ان کا کام کھڑا ہے، پڑھو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پڑھنا تو میری زمینداری ہے، ہم دنیا کو جاہل رکھنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، دوسرا کیسے پڑھ لیں؟ یہ کون بگل ہے جو اس حوالے سے بن رہا ہے؟ پڑھو۔ افسوس کہ دنیا ایمانداری کے راستے پر نہیں چلتی، ورنہ دنیا کا ایک ایک فرد صرف اس لیے قرآن کا عاشق ہو جائے گا کہ یہی وہ کتاب ہے جس نے دنیا سے کہا پڑھو۔ اقرا، پڑھو، پڑھیے۔ یہ اسی کا کمال تھا کہ قرآن کریم نے ایک کرانتی لائی، ایک انقلاب لائی، کایا پلٹ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ جو نہیں پڑھے لکھے تھے ان کو بھی قرآن نے جگایا، اٹھایا، اٹھو اٹھو اٹھو۔ آج اس کی آواز آئی ہے جو ہم سب کو پڑھانا چاہتا ہے، جو ہمیں پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے، جو ہمیں پڑھنے کی طرف مائل کر رہا ہے۔ اس لیے یہ جو مدرسہ قائم ہوتا ہے، یہ گویا قرآن کریم کے پہلے حکم کی عملداری ہے۔ جو پہلا حکم ہے اسی کی عملداری ہے۔ اور آپ جان کے حیرت کیجئے گا کہ اسلام نے کچھ چیزوں کو نکارا، کچھ چیزوں کا انکار کیا، کچھ چیزوں کو معاشرے سے کنارے کیا۔ مورتی پوجا، بت پوجا، تصویر بنانا، اس سے اسلام نے ہٹایا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جو صلاحیت مورتی بنانے، تصویر بنانے میں لگتی تھی، وہ الف با تا سا کو لکھنے میں صرف ہوئی، اور کہا گیا کہ تمہارے ہاتھ میں جو فن ہے اس کو لکھنے پڑھنے میں لگاؤ، اس کو گیان ارجت کرنے میں لگاؤ، آؤ پڑھا جائے، آؤ پڑھایا جائے، ہے نا؟ اسی لیے قرآن کریم کے نزول کے بعد آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ جس معاشرے میں 17 آدمی پڑھے لکھے تھے، وہاں 100 سے اوپر لکھنے کا طریقہ ایجاد ہو گیا۔ جتنا خط ایجاد ہوا، خط نصر، خط نستعلیق، خط گلدار، خط ماہی، خط کوفی، یہ سب خط قرآن لکھنے کے لیے ایجاد ہوا۔
آوشکار ہوا. قرآن کو لکھنا ہے، نبی کے کلام کو لکھنا ہے، حضور کی باتوں کو لکھنا ہے، نیکیوں کی بات لکھنی ہے، اللہ کا حکم لکھنا ہے، اخلاق کا اصول لکھنا ہے، بھلائی کا اصول لکھنا ہے. جو بنانے کی بات تھی، رنگنے کی بات تھی، وہ لکھنے اور پڑھنے کی طرف مائل ہے نا. یہ کنٹریبیوشن ہے اسلام کا. آج بھی آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک فن ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کیلیگرافی. کیلیگرافی اور ہندی میں اس کو کہتے ہیں لیکھن کلا. لیکھن کلا اور اردو میں اس کو کہتے ہیں کتابت ہے نا. کسی زبان میں لکھنے کے لیے اتنی محنت نہیں ہے جتنی عربی میں ہے اور نتیجے میں فارسی اور اردو میں ہے نا. یہ ہے اسلام کا کنٹریبیوشن، یہ اسلام کا کمال ہے کہ جو 360 بت بناتے تھے ان کو دنیا کی نگاہ میں لکھنے پڑھنے والا بنا دیا ہے نا. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، مجھے چونکہ اس پر تقریر نہیں کرنی، میں نے تمہیداً کچھ باتیں کہہ دی. اب ایک تو جملے میں سن. حضور نے ایک روز فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، تمہارا ہتھیار کیا ہے؟ ہتھیار، ویپن، اسر، شسر. بہت سے لوگ ہتھیار کی بات کرتے ہیں اور ہتھیار کا جو معاملہ ہے، کبھی ڈنڈا تھا، پھر بھالا ہوا، پھر تلوار ہوئی، پھر نیزہ ہوا اور اس کے بعد تو پھر گولی بارود میں پہنچ گئے. اب تو AK-47 اور اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے. ہتھیار کا زمانہ بدلتا جاتا ہے. اب پستول کے سامنے اگر آپ تلوار لے کے آئے تو ہنس کے کہے گا کہ تلوار چلانے میں پستول کا زمانہ ہے نا. لیکن کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے نبی نے آپ سے پوچھا تھا کہ تمہارا ہتھیار کیا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے، سب کو جاننے کا ہے نا. اگر ہم نہیں جانتے تو ہم اپنے نبی سے یہ نہیں سیکھ سکے کہ مسلمان کون سا ہتھیار رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں العلم صلاحی، علم، گیان، نالج میرا ہتھیار ہے. میرا ہتھیار کیا ہے؟ گیان. یہی میرا ہتھیار ہے. ہم گیان کو اپنا ہتھیار بنائیں. ہم گیان لیتے ہیں. اس لیے ہم کو آدمی سے نہیں لڑنا، ہم کو جانور سے نہیں لڑنا، ہم کو اگیانتا سے لڑنا ہے، ہم کو جہالت سے لڑنا ہے، ہم کو ناواقفیت سے لڑنا ہے، ہم کو اجارہ داری سے لڑنا ہے، ہم کو زمینداری سے لڑنا ہے، ہم کو نابرابری سے لڑنا ہے، ہم کو ذات پات سے لڑنا ہے، ہم کو برائی سے لڑنا ہے. ارے یہ سب لڑائی ہتھیار سے نہیں لڑی جا سکتی. یہ لڑائی جس سے لڑی جائے گی اس کا ہتھیار ہے گیان، نالج، علم، جانکاری، واقعیت. یعنی مسلمان ہو اور اگیانی ہو، مسلمان ہو اور illiterate مومن ہو اور کہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا. اس کے ایمان پر، اس کے صاحب ایمان ہونے کے دعوے پر پرشن واچک چنہ لگ گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب حضور کے ہاتھ پر ایمان لایا ہے، حضور کے نام پر ایمان لایا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ illiterate نرکشر رہ جائے. وہ ساکشر ہوگا ہے نا. اس لیے کہ اس کا نبی نور ہے، اس کا نبی معلم ہے، اس کا نبی تعلیم دینے والا ہے، سکھانے والا ہے، بتانے والا ہے، پہنچانے والا ہے. اور حضور پاک علیہ السلام نے کیا کہا؟ اطلبوا العلم ولو کان بالسین. علم حاصل کرو، گیان ارجت کرو، گیان پراپت کرو.
اور اس کے پراپت کرنے میں کوئی بہانہ نہیں چلے. کیا کرو؟ اگر چین بھی جانا پڑے، چین آپ کے یہاں سے بھی بہت دور ہے، اور جہاں یہ کہا جا رہا تھا وہاں سے آپ کی دوری 5000 کلومیٹر ہے. تو اگر چین آپ کے یہاں سے 5000 کلومیٹر دور ہے تو عرب سے تو 10,000 کلومیٹر دور ہے نا. لیکن حضور نے کیا کہا؟ علم حاصل کرو چاہے چین جا کر کیوں نہ سیکھنا ہے نا. یہ ادھارن دیا ہے چونکہ چین وہاں سے سب سے دور جگہ ہے، تو جو سب سے دور تھی اس کا ادھارن دے کر، مثال دے کر یہ بات بتائی گئی کہ علم کا حاصل کرنا اتنا ضروری ہے کہ سب سے دور جانا پڑے تب بھی جا کر. یہ ایک بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن کی پہلی آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے. ہم لوگ بڑی بڑی بات کر لیتے ہیں، بڑا بڑا مسئلہ پیش کر لیتے ہیں، آپ بھی واہ واہ کر کے پوری رات گزار دیتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ آپ کی پہلی ذمہ داری کیا ہے. یہ پہلی ذمہ داری ہے. جن لوگوں نے اس بات کو سمجھا تھا ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ حضور پاک علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ہر مسجد کو مدرسہ بنا دیا. کوئی مسجد ایسی نہیں تھی جہاں تعلیم نہ ہوتی ہے نا. مسجد کے معنی ہی ہوتے تھے وہ جگہ جہاں جہالت دور کی جائے ہے نا. اچھا ایک اور پیاری بات سنو، ہر چیز کو سمجھنے کے لیے اس کا الٹا جاننا ضروری ہوتا ہے. بعض دفعہ تو کوئی چیز بغیر الٹا جانے سمجھ ہی میں نہیں ہے نا. جب تک اس کی ضد، اس کا وپریت نہ جان لیا جائے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا. اب رات ہے تو دن اس کا الٹا، اب دن کا الٹا رات ہے نا. آدمی ہے تو اس کا الٹا جانور ہے نا. اب جب تک آپ الٹا نہیں جانیے آپ نہ بات کر پائیے گا نہ بات کی تہ تک پہنچ جائیے. آپ کبھی کبھی کہتے بھی ہو آدمی ہو کہ جانور، اس کے مطلب یہ ہے کہ آدمی کا بالکل الٹا ہوتا ہے جانور. تم شکل سے تو آدمی لگ رہے ہو لیکن اپنی خصلت عادت کے اعتبار سے تم جانور دکھتے ہو، تو تم آدمی ہو کہ جانور ہو. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ سے کوئی پوچھ دے کہ آپ کا دین کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کہیں بھائی اسلام ہے، ہم مسلمان، تو کوئی پوچھ دے کہ جناب اسلام کا الٹا کیا ہے. کیا خوبصورت بات ہے. آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ اگر اپنا دین اسلام کہتے ہیں تو اس کا الٹا کیا ہے. سینہ تان کے کہیے کہ اسلام کا الٹا جہالت ہے. جہالت ہے نا. مسلم کو الٹا کیا ہے؟ جاہل. صاف پتہ چل گیا کہ مسلمان بھی ہو اور جاہل بھی ہو نہیں سکتا. مسلمان ہوگا تو جاہل نہیں. اچھا ایک بات آؤ، ہم بار بار مسلمان کہہ رہے ہیں، اسلام کہہ رہے ہیں، ایک غلط فہمی دور کر دیں، اور وہ یہ کہ میں نے آپ سے کہا کہ اسلام آیا تھا پڑھنے لکھنے پر اجارہ داری کو ختم کرنے. اسی لیے اسلام کا پہلا حکم اقرا، پڑھو. تو کیا مطلب؟ کیا اسلام کہتا ہے کہ صرف مسلمان پڑھیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. ایک بہت اہم سوال تک میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. آپ غور فرمائیے گا کہ اسلام کیا صرف مسلمانوں کو بیان دینے آیا؟ نہیں. اگر آپ نے ایسا سوچا ہے، آپ ایسا سمجھ بیٹھے تو آپ پھر جہالت کی طرف جا رہے ہیں. آئیے گیان کی طرف. اسلام نے سب کے لیے گیان کی بات کہی ہے. سب کے لیے گیان. کوئی ایسا نہیں رہے جو اجنبی رہے. اسلام کہتا ہے کہ اسلام خود گیان ہے. تم آؤ نا گیان کی طرف. تم
پہلے گیانی بنو تب نہ اسلام نظر آئے گا. گیان کی طرف آؤ گے تو اچھی باتیں اچھی معلوم ہوں ہے نا. اسی لیے اسلام نے جس کو بھی اپنی طرف بلایا آؤ میری طرف میری بات سنو اس سے کہا کہ اپنے گیان کو اپلائی کرو. آنکھ بند کر کے اسلام مت مانو. اسلام اندھ وشواس کا نام نہیں ہے. اسلام آنکھ کھول کر گیان کے نین کھول کر علم کی آنکھیں کھول کر غور سے دیکھنے کا نام ہے. غور سے دیکھو, عقل کو اپلائی کرو, علم کو اپلائی کرو اور تب جا کے بات مانو. یہ ہے اسلام. بزرگوں دوستوں آج معراج العلوم ہے اور معراج کا مہینہ ابھی گزرا. ہم لوگ شعبان میں داخل ہو گئے لیکن معراج کی رات جو کچھ ہمیں ملا وہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں. اسی لیے معراج وہ واقعہ سیرت نبوی ہے, حضور کی زندگی کا وہ امپورٹنٹ واقعہ ہے, گھٹنا ہے جس کا اثر ایک مسلمان کی زندگی پر ہر وقت رہتا ہے, ہر گھڑی, ہر لمحہ. معراج برسی منانے کی چیز نہیں ہے. معراج تو ایک مسلمان کے ساتھ ہر وقت ہے. ایک بات اور جان لیجیے کہ معراج وہ گھٹنا ہے جو دنیا کے ہر انسان کو یاد کرنے کی اس کو ضرورت ہے. ہر انسان چاہے وہ کوئی کہیں کا رہنے والا کسی دھرم کو ماننے والا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی نبی سے کوئی معجزہ, عام بول چال کی بھاشا میں ہم چمتکار کہہ سکتے ہیں لیکن معجزہ چمتکار سے اونچی چیز ہے. چمتکار کبھی کبھی آنکھوں کا کھیل ہوتا ہے, آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے. اسی لیے آدمی چمتکار سے چکت تو ہوتا ہے اور پھر خود چمتکار سیکھ جاتا ہے تو اس کا چکت ہونا غائب ہو جاتا ہے. معجزہ اس کمال کو کہتے ہیں جو ہمیشہ عقل سے ماورا ہو, ہے نا. تو معراج ایک ایسا معجزہ ہے جس کا تعلق ہر انسان سے. اب کیسے ہے ایک جملے میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی, آپ تو جانتے ہیں کہ 1.25 لاکھ نبی آئے. اللہ تعالیٰ نے مختلف زبان بولنے والے, مختلف علاقوں میں, مختلف قوموں میں نبی بھیجا. آخری نبی ہمارے نبی, فائنل نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اور ہر نبی کے ساتھ معجزہ ہے, ہر نبی کے ساتھ کمال ہے. لیکن یاد رکھیے ہر نبی کا کمال اس کے زمانے سے آگے ہوتا ہے. زمانہ جہاں تک پہنچا ہوا ہے اس سے آگے ہوتا ہے نبی کا معجزہ. زمانے کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جائے تو کیا ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوڑی کو چھوتے تھے, کوڑی اچھا ہو جاتا. عیسیٰ علیہ السلام اندھے کو ہاتھ رکھ دیتے تھے, اس کی آنکھ اچھی ہو جاتی. آج کے زمانے میں کوئی کہے گا کہ کوڑی کا علاج نکل گیا, اب تو کوڑ کا علاج ہو رہا ہے. اب تو اندھے کو جس کو دنیا چھوڑ دیتی تھی اس کو بھی ڈاکٹر علاج کر کے آنکھ ٹھیک کر دیتا. نہ ٹھیک ہو تو کہتا ہے کہ آئی بینک میں آنکھ ہے, لاؤ وہاں سے آنکھ, تم کو آنکھ نہیں لگا دی. اب اندھا جو ہے وہ نہیں آنکھ سے دیکھ لیا. تو آپ کہیے گا یہ تو معجزہ تھا. جی ہاں معجزہ تھا اور معجزہ ہے. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے نبی تھے جب یہ کمال انسان کو نہیں تھا, ہے نا. اس لیے ہر نبی کا معجزہ
مدرسہ اس کے زمانے کی امامت کرتا ہے، زمانہ اس کے پیچھے چلتا ہے۔